مسیح خداوند میں آپ کو سلام ہو، خداوند آپ کو برکت دے۔ آئے آج ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے بپتسمہ کے اگلے حوالہ جات مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ۔ غلطیوں کی کتاب اس کا جب ہم 3 باب کی 27 آیت دیکھیں تو اس میں لکھا ہے اور تم سب جتنوں نے، غلطیوں 3 باب کی 27 آیت میں لکھا ہے اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا، مسیح کو پہن لیا، اور نہ کوئی یہودی رہا، نہ یونانی، اور نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح یسوع میں ایک ہو۔ مسیح خداوند کے نام کا جب بپتسمہ لیا گیا تو ہم سب نے جب لیا تو نہ کوئی عورت رہی، نہ کوئی مرد، نہ کوئی غلام، نہ کوئی آزاد، نہ کوئی یونانی، نہ کوئی عبرانی، کیونکہ خداوند کا کلام ہمیں بتا رہا ہے مسیح میں شامل ہونے کا جب بپتسمہ لینا ہے تو ہم نے ان لوگوں کی مدد کرنی ہے جن کے پاس کپڑا نہیں، اور جن کے پاس 2 کرتے ہیں وہ ایک ان کو دے دیں جس کے پاس نہیں ہے، اور جن کے پاس کھانا نہیں وہ ان کو کھانا دیں کہ جن کے پاس کھانا نہیں ہے۔ خداوند کے کلام مقدس میں سے اگلا حوالہ جو ہے کلیسیوں کی کتاب اس کا 2 باب 12 آیت ہے، آپ دیکھیں یوحنا کا بپتسمہ جو تھا وہ پانی کا بپتسمہ تھا۔ یوحنا اس لیے پانی کا بپتسمہ دیتا رہا کہ اس نے لوگوں کو دیا کیونکہ وہ یسوع کو پہچانتا اور جانتا نہ تھا۔ متی کی انجیل اس کا 3 باب اس کی 6 آیت آپ دیکھیں اور 12 باب کی 5 آیت دیکھیں تو خداوند کا کلام آپ کو بتائے گا کہ بپتسمہ کیا چیز ہے، بپتسمے کے امیدوار کون ہے، بپتسمہ لینے والے کون ہے، اور دینے کا اختیار کن کو دیا ہے۔ رسولوں کی مال جب ہم اس کا 19 باب اس کی 3 سے 4 آیت تک دیکھیں گے تو خداوند ہمیں نوح کے بپتسمے کا ذکر دیتا ہے۔ نوح کے زمانہ میں جب دنیا پانی سے برباد ہو گئی، ختم ہو گئی، اور 8 جانوں نے یعنی کہ نوح کی کشتی کے وسیلہ سے انہوں نے بپتسمہ لیا اور وہ 8 جانیں بچی۔ ایک خداوند کا بندہ نوح، مقدس نوح، اور دوسری اس کی بیوی، 3 اس کے بیٹے اور 3 ان کی بیویاں اور ان کے بیٹوں کے بچے کشتی میں پیدا ہوئے، اور انہوں نے بھی مسیح خداوند کے نام کا بپتسمہ لیا۔ کیا اس باقی دنیا میں کوئی ایسا شخص نہیں تھا جس نے کہ مسیح کو پہنا ہو، مسیح کا بپتسمہ لیا ہو، خدا کے نام کا بپتسمہ لیا ہو؟ کیونکہ کوئی بھی ایسا دنیا میں شخص نہیں تھا جو کہ خداوند کو جانتا ہو یا مانتا ہو۔ ہم دیکھتے ہیں نوح کا بپتسمے کے ساتھ عہد، نوح کا جو عہد ہوا ہے، نوح کا جو بپتسمہ کشتی کے وسیلہ سے ہوا ہے، 8 جانیں بچی اور ہزاروں کی تعداد سے جانور، 7 جوڑے پاک اور ناپاک جوڑے 2 رینگنے والے بھی، چپاؤں بھی اور دوسرے جانور بھی اس کشتی میں سے بچے۔ پہلا پطرس آپ 3 باب کی 18 آیت سے 22 آیت تک دیکھیں تو خداوند آپ کو اس کا جواب ضرور دے گا بپتسمہ ہم نے کون سا لینا ہے۔ طوفان نوح کا عکس ہے، طوفان نوح کا عکس ہے۔ جب سے نوح کا طوفان آیا اس کے بعد دنیا پانی سے نہیں مری، بلکہ خداوند نے فرمایا کہ جو جان گناہ کرے گی سو مرے گی، جو زبان اقرار کرے گی وہ نجات پائے گی۔ ہم نے بھائیوں اپنی زبان سے خداوند یسوع مسیح کے نام کا اقرار کرنا ضروری ہے۔ اور بپتسمہ نئے عہد نامے میں، بپتسمہ جو نئے عہد نامے میں ہے، اس نمونے کی اصلی تصویر یہ ہے۔ اصلی تصویر کون سی ہے؟ آپ دیکھیں بائبل مقدس میں سے فلپیوں کی کتاب خط اس کا 3 باب اس کی 3 آیت دیکھیں گے تو آپ کو
بپتسمے کا نمونہ اور اس کی اصلی تصویر آپ کو نظر آ جائے گی، کیونکہ مختون تو ہم ہیں۔ فلپیوں کی کتاب 3 باب کی 3 آیت ہمیں بتا رہی ہے مختون تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ ہم لوگ جو ہیں جو مختون ہیں خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں، تو خداوند ہماری عبادت کا، دعا کا جواب دیتا ہے اور دیتا رہے گا اور دے گا۔ جب ہم خداوند پر، خدا کے کلام پر ایمان امید نہیں رکھیں گے تو خداوند ضرور ہمیں جواب نہیں دے گا۔ جواب لینے کے مقصد ہے، جواب لینے کے لیے گھٹنوں کے بال ہونا ضروری ہے، جواب لینے کے لیے دعا کا، خدا کے کلام پر ایمان رکھنا ضروری ہے، کیونکہ مختون تو ہم ہیں جو خدا کی روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں۔ اور مسیح یسوع پر کون فخر کرتا ہے؟ وہ فخر کرتا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے، فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ ہم لوگ جو مسیح پر ایمان رکھتے ہیں تو جسم کا بھروسہ ہرگز نہیں رکھتے، کیونکہ خداوند کا کلام جو ہے یہ ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ خدا کے بیٹے پر ایمان لائیں تو نجات پائیں گے۔ مقدس بائبل مقدس میں لفظ بپتسمہ جو ہے 85 بار آیا ہے۔ لفظ بپتسمہ بائبل مقدس میں 85 بار لکھا گیا ہوا ہے۔ یوحنا 17 باب کی 17 آیت دیکھیں، انہیں سچائی کے وسیلہ سے مقدس کریں، کلام سچا ہے۔ آپ میرے بھائی جن کو بپتسمہ دینا ہے تو آپ انہیں سچائی سے انہیں مقدس کریں اور انہیں باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے بپتسمہ دو، جیسے متی کی انجیل اس کے 28 باب کی 19 آیت میں لکھا ہے۔ متی کی انجیل اس کا 15 باب، متی کی انجیل میں لفظ بپتسمہ 15 بار آیا ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا ہے لفظ بپتسمہ بائبل مقدس میں 85 بار ہے، متی کی انجیل میں 15 بار ہے، مرکز کی انجیل میں 9 بار ہے اور لوکا کی انجیل میں 13 بار ہے، یوحنا کی انجیل میں بھی 13 بار ہے اور رسولوں کے اعمال میں 21 بار ہے۔ رومیوں میں 2 بار بپتسمے کا ذکر آیا ہوا ہے۔ پہلے کرنتھیوں میں 8 بار بپتسمے کا ذکر ہے۔ دوسرے کرنتھیوں میں لفظ بپتسمہ نہیں آیا، کیونکہ آپ یہ جانتے ہوں گے پہلے کرنتھیوں کے بعد دوسرا کرنتھیوں آتا ہے، دوسرے کرنتھیوں میں لفظ بپتسمہ نہیں آیا۔ بائبل مقدس میں جو اس سے آگے کتاب ہے گلتیوں کے نام خط، اس میں 1 بار گلتیوں میں لفظ بپتسمہ 1 بار ہے اور افسیوں میں 1 بار، کلیسیوں میں بھی 1 بار ہے، پہلے پطرس میں بھی 1 بار ہے، اور کسی کتاب میں لفظ بپتسمہ آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ جو کتابیں ہم نے آپ کو بتائی ہے متی سے پطرس تک، آپ کو ان کی تعداد بتایا دی گئی ہے۔ آپ میرے بھائی خداوند کے کلام کو کھولیں اور ان حوالہ جات کو پڑھیں، سو خداوند کا کلام ہی آپ کو بتائے گا، لکھا ہے، اور کسی کتاب میں لفظ بپتسمہ نہیں ہے۔ لفظ بپتسمہ کہاں سے ہے؟ لفظ بپتسمہ یونانی زبان سے لیا گیا ہے۔ اس وقت یسوع مسیح کی یونانی زبان تھی۔ اگر ہم یونانی زبان میں لفظ بولتے ہیں، ابتدا میں کلام تھا، کلام خدا کے ساتھ تھا اور وہی کلام خدا تھا۔ یونانی میں ہم اسے بولتے ہیں درے ابتدا انتہا و خدا، یعنی کہ خدا ہمارے ساتھ ہے، اور اس کے معنی ہے پانی میں ڈالنا۔ اس کے معنی ہے پانی میں ڈالنا اور ڈبونا اور نکالنے کا عمل شامل ہے۔ اگر ہم پانی میں غوطہ لے کر ڈبو کر اسے اوپر اٹھاتے ہیں، پھر ڈوبنے والا اٹھنے والا اس کلام پر عمل نہیں کرتا، تو اس کا کیا ہے مسئلہ؟
کیا ہوگا اس کا حل؟ ڈبونے سے مراد یہ یوحنا کا بپتسمہ ہے۔ ہم لوگ یسوع مسیح کے پیروکار ہیں، یسوع مسیح کی پرستش کرتے ہیں، یسوع مسیح پر ایمان رکھتے ہیں۔ ڈبونے سے مراد یہ یوحنا کا بپتسمہ ہے۔ لفظ بپتسمہ دینے والا انجیل میں یوحنا کے لیے 15 مرتبہ استعمال ہوا ہے۔ جب ہم دوسرا سلاطین 5 باب کی 14 آیت میں دیکھتے ہیں تو نمان کوڑی کا ذکر ہے۔ نمان کوڑی کا ذکر، اس نے 7 غوطے پانی میں مارے۔ اس کو کوڑ کون سا تھا؟ اس کے اندر جو کوڑ تھا دل و دماغ پر کوڑ تھا، غرور اور تکبر کا کوڑ تھا۔ اس کے دل و دماغ میں غرور اور تکبر کا، پیسے کا گھمنڈ اور غرور اور کوڑ تھا، جو خداوند کے بندہ نمان نے پانی میں 7 غوطے تالاب میں مارے تو خداوند کے کلام کے زور سے اس کے جسم سے وہ بوجھ اور گھمنڈ اتر گیا۔ جب اس نے اس تالاب کو دیکھا، اس نے کہا کہ میرے محل میں، میرے شہر میں اس سے بھی بڑے بڑے اچھے خوبصورت تالاب ہیں جن میں میں غوطہ مار سکتا تھا، لیکن خداوند کے بندہ کے نوکر نے کہا میرے آقا یہ نبی کا حکم ہے۔ نمان کوڑی کا ذکر ہے کہ اس نے 7 غوطے مارے۔ بپتسمے کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے۔ نمان کوڑی کو وہ کوڑ نہیں تھا جس سے پریز کیا جاتا تھا، اس کے اندر صرف پیسے کا، دولت کا، اپنے شہر، اپنے محل کی خوبصورتی کا گھمنڈ اس کے دل و دماغ میں سمایا ہوا تھا۔ میرے بھائی، بپتسمے کی تعلیم کو سمجھنے کے لیے نہایت ضروری ہے کہ بپتسمہ کن کو دیا جائے، بپتسمے کے امیدوار کون ہے، اور یہ ضروری نہیں کہ سب لوگ ہی بپتسمہ شدہ ہو۔ سب لوگ بپتسمہ شدہ نہیں ہو سکتے۔ آپ رسولوں کے مال اس کے 8 باب کے 21 آیت پڑھ کر دیکھیں تو خداوند آپ کو برکت دے گا۔ تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخر، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے۔ خداوند کا کلام اس شخص کو بتا رہا ہے تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں ہے۔ آپ پڑھ کر دیکھیں یوحنا کی کتاب اس کے 13 باب کی 10 آیت۔ اس سے آگے آنے والے کل کے دن میں آپ کو بپتسمے کا میسج ملے گا۔ سو خدا آپ کو برکت دے۔ آپ کوشش کریں اس میسج کو پورا سنیں اور پڑھیں، بائبل کو کھولیں، سو خدا آپ کو برکت دے گا۔ خدا کے نام سے آمین۔